اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور اس میں جہلمی صاحب پر کچھ سوالات ہیں۔ دیکھیں جہلمی صاحب جواب بھی دے پاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال جو لوگ بھی یہ ویڈیو سنیں وہ یہ سوال لکھ کر جہلمی صاحب کو بھیجیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے جہلمی صاحب منی گاڈس کے قائل ہیں اور ان کا خیال ہے کہ انسان جب قیامت کے بعد جنت میں جائے گا تو منی گاڈس بن جائے گا۔ دلیل میں وہ یہ دیتے ہیں کہ دو صفات اس کو مل جائیں گی، ایک تو نہ مرنا جس کو ہم کہتے ہیں حیات دائمہ، اور دوسرا جو چاہیں وہ ہو جائے یعنی کہ اختیار کلی۔ تو ان دو صفات کی بنیاد پر جہلمی صاحب انسان کو منی گاڈ کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور جہلمی صاحب کے نزدیک انسان ان میں علیاذ باللہ شریک ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب وہ شامل کا لفظ کہیں تو بھی شریکی مراد ہے، کیونکہ شامل کرنا اللہ کی صفات میں شامل کرنا بھی غیر اللہ کو شرک ہے۔ بہرحال تو منی گاڈ بن گیا جہلمی کے عقیدے کے مطابق۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے ایک صفت ملے تو پھر جہلمی صاحب کے اصول پر وہ بھی منی گاڈ ہونا چاہیے۔ مثلا نہ مرنا یعنی حیات دائمہ تو اہل جہنم کے لیے بھی ہے، تو جہلمی صاحب نے اس سے بچنے کے لیے دو صفت غالباً لگائی ہے، ایک کا نہیں، ورنہ تو پھر وہ سارے جہنمیوں کو بھی منی گاڈس کا کیا کہتے ہیں حکم لگانا پڑتا۔ چالاکی کی ہے انہوں نے، اور پھر انہوں نے ایک کام اور کیا ہے کہ لافانیت کو نہیں استعمال کیا بلکہ نہ مرنے کو استعمال کیا، یعنی لافانی ہونا، امورٹیلٹی کو نہیں استعمال کیا، ورنہ ان کو کہنا پڑتا ہے کہ جہنم کیونکہ امورٹل ہے یا جو امورٹل ہے وہ کیا کہتے ہیں منی گاڈ ہو جائے گا۔ تو امورٹیلٹی کو نہیں استعمال کیا ہے بلکہ نہ مرنے کو کیا ہے۔ اس میں تھوڑی چالاکی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ فنا نہ ہونے کو کرنا چاہیے تھا کہ جو چیزیں باقی رہیں فنا نہ ہو، پھر وہ بات کرتے نا، تو پھر اس طرح جہنم خود، نفس جہنم، نفس جنت، یہ بھی کیا کہتے ہیں منی گاڈ بن جاتے ہیں اور پھر ملائکہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو جہلمی صاحب نے چالاکی کی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ دو صفات سے کم ملے تو منی گاڈ نہیں ہوگا، اور اگر دو ملے تو ہو جائے گا۔ تو جہلمی صاحب میں خود دو صفات، ایک تو انہوں نے قائمم بالقسط کا جو دعویٰ کیا ہے تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو ایک صفت تو جہلمی صاحب نے اپنے لیے ثابت کر دی۔ اب اگر جہلمی صاحب کہیں کہ بھائی یہ اولو العلم کی صفت ہے، اولو الامر کی صفت ہے نہ کہ باری تعالیٰ کی، تو ہم یہ کہیں گے کہ کیا ان کے نزدیک باری تعالیٰ غیر و قائم بالقسط ہے الیاذ باللہ تعالیٰ؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی صفت ہے، اور جہلمی صاحب نے تو اپنے لیے دعویٰ کر دیا، تو اب یہ صفت میں تو مشترک ہو گئے۔ اور دوسرا صفت ایمان کی ہے، کیونکہ اللہ کو بھی مؤمن کہا جاتا ہے اور جہلمی صاحب بھی اپنے مؤمن ہونے کے مدعی ہیں، تو دو صفات تو جہلمی صاحب کو مل گئی۔ تو اب ٹھیک ہے، وہ دو صفت نہیں ملی، کوئی اور دو صفت مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی اصول و قواعد پر منی گاڈ بن گئے، مائنیوٹ گاڈ بھی نہیں کہہ رہا میں، منی گاڈ بن گئے، کیونکہ دو صفات تو وہ مان چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ جہلمی صاحب اپنے آپ کو کس طرح کہیں گے کہ بھائی دو صفات سے کم اگر وہ کہتے تو پھر ہم کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے دو صفات سے کم ایک پر بھی بحث کرتے، لیکن انہوں نے دو کی شرط لگائی تو ہم نے دو کے کرائٹیریا کو مان کر دو صفات پر بحث کی ہے جہلمی صاحب سے۔ اب جہلمی صاحب خود اپنے اصول پر اپنے اسی دنیا میں منی گاڈ ہونے کا الزام جب ان پہ آ رہا ہے تو کیسے بچاتے؟ کیونکہ ہم نے دو صفات ایمان اور قائمم بالقسط پر بات کی ہے، تو اس پر دیکھتے ہیں۔ ہاں اگر جہلمی صاحب کہہ دیں کہ باری تعالیٰ کی صفت جو ہے قائمم بالقسط نہیں ہے، اور قائمم بالقسط ہونا باری تعالیٰ پر اسی طرح محال ہے جیسے موت اللہ محال عقلی ہے اور غیر مقدور ہے، تو پھر شاید جہلمی صاحب اپنے کو منی گاڈ ہونے سے اس شرط پہ بچا لیں۔ تو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ خود ان کے اصول و قاعدے پر وہ خود ہی منی گاڈ اسی وقت آخرت سے بھی پہلے بن رہے ہیں الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے جہلمی توحید۔ دیکھیں جہلمی صاحب کو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات یا نہیں آتی ہے، کیونکہ ضدی آدمی ہے، بات کو سمجھنا، استدلال سیدھا سادہ دلیل جو ہے وہ ٹیڑھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم گرفت کرتے رہیں گے، ان کے ٹیڑھ پل پہ گرفت کرتے رہیں گے اور یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ غلطی کرتے رہتے ہیں اور جان کر کرتی بلنڈرس ہیں اور ڈیلیبریٹ بلنڈرس ہیں، تاکہ آپ کی توحید کو پر شک پیدا کریں۔
اصولی طور پر وہ اپنے وہ توحید کے خلاف ہی ہیں. ہاں صوفیہ کی جو اس طرح کی باتیں اور واقعات ہیں نا، تو اس پر جہلمی صاحب کیوں ایسا کرتے ہیں اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں. وہ اصل میں صوفیہ اور اولیاء سے نا دل میں بغض پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے کرامات جو منسوب ہیں ان کو غلط نہیں کہتے، بلکہ اولیاء کی شان میں تمسخر کرتے ہیں. غلط کہنا اور چیز ہے، تمسخر کرنا اور چیز ہے. یہ ان کے ماننے والے بھی کر رہے ہیں، لیکن جب اس کو یہ دلیل بنا کر یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بظاہر تو توحیدی نظر آ رہے ہیں، اندر سے یہ شرک کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہی اصول پر خود بھی منی گاڈ بن جا رہے ہیں. دو کی شرط لگائی ہے نا، دو صفات کی، ہم نے یہ دو صفات تو جیل میں یہ دو صفات نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی وہ دو صفات نہیں، دوسری دو صفات. تو کیا ہوا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو صفات خدا کی ہیں اور وہ جہلمی صاحب کو مل گئیں، ضروری تھوڑی ہے کہ جو صفات جہلمی صاحب کہیں گے وہی مانی جائیں گی. پھر تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی دو صفات خدا کی ڈھونڈ بحث کر سکتا ہے. تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ جہلمی صاحب الیاذ باللہ خود اپنے ہی اصول پر منی گاڈ بن رہے ہیں، اور یہ ان کی توحید ہے. اور کیونکہ ان کی توحید کی ڈیفینیشن کہ قدیم کو حادث سے الگ کر دینا یہ توحید ہے. اس کے بعد آپ ہزاروں منی گاڈز اور ہزاروں کیا کہتے ہیں منی گاڈیسز اور منی خدا مان لیں تو جہلمی صاحب کے نزدیک یہ شرکی نہیں ہوگا. غور کر لیں. اور یہی نہیں، اگر کوئی الیاذ باللہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا کی کوئی ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کی زوجہ قرار دیتا تھا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ، تو وہ بھی جہمی اصول پر شرک نہیں بنتا، کیونکہ وہ اپنے کو حادث ہی کہتا تھا اور باری تعالیٰ سے الگ ہی مانتا تھا اپنے آپ کو. یعنی کہ مخلوق اور خالق کو نہ ایک کرتا تھا، اور نہ اس کا انکار کرتا تھا کہ خالق مخلوق سے الگ نہیں ہے، اور نہ اس کا انکار کرتا تھا کہ حادث قدیم سے الگ ہے. تو پھر جہلمی صاحب کے نزدیک یہ شرک کیسے ہوگا؟ ہمارے نزدیک تو شرک ہے. تو بہرحال غور کر لیجئے کہ جہلمی صاحب اصولی توحید کا انکار کر رہے ہیں اور فروعات میں بحث کر رہے ہیں کہ بھائی کرامات پہ وہ بھی. تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کرامات پہ آپ بحث نہ کریں، مگر آپ نے جو جان کر یہ مسائل پیدا کیے نا تو اس پر تو ہم بحث کریں گے نا. اور یہ ٹھیک ہے کہ ہر آدمی کی فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر اس سے پہلے ہم وارن کر دے رہے ہیں. والسلام تمت.